السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آپ تمامی کا ہمارے اس چینل اسلامک ایجوکیشن گائیڈنس میں استقبال ہے۔ امید ہے آپ تمامی دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 1 مفردات اس سبق کو پڑھیں گے۔ تو چلیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ یہ دعا ہے علم حاصل کرنے کی، تو اس کو بھی وہ زبانی یاد کرنا چاہیے۔ تختی نمبر 1 کا نام مفردات ہے۔ مفردات کہتے ہیں کہ الگ الگ حروف کو، جیسے یہ الگ الگ حروف یہاں لکھے ہوئے دکھ رہے ہیں، ان حروف کو مفردات کہا جاتا ہے۔ الف، محترم دوستو یہ الف ہے۔ الف کی ادائیگی منہ سے ہوتی ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ ہوا کو باہر نکالنا ہے، ہوا کو منہ کے اندر نہیں روک دینا ہے، جیسے کہ الف الف بول کے منہ بند نہیں کر دینا ہے، بلکہ منہ کو تھوڑا کھلا رکھنا ہے، جیسے الف۔ ایسے ہی با، تھوڑا کھینچ کے تا، ثا۔ اب ثا کی جو ادائیگی ہے وہ اس طریقے سے ہوگی کہ زبان کے نوک کو اوپر کے دانتوں کے بیچ میں لا کر پھر سا کی ادائیگی ہوگی، جیسے ثا، جیم، ہا۔ ہا کو حلق سے ادا کرنا ہے اور ہا کو نرم انداز میں نکالنا ہے، جیسے ہا۔ خا، خا کو موٹا پڑھنا ہے۔ محترم دوستو، حروف تہجی الفابیٹ میں 7 حروف ایسے ہیں، 7 حروف جن کو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا، پر پڑھا جاتا۔ اس میں سے پہلا جو حرف ہے وہ خا ہے، جس کو ہمیشہ موٹا پڑھا جائے گا، جیسے خا۔ یہاں دیکھیے دال، ذال۔ اب جب ذال کی ادائیگی جو ہوگی زبان کی نوک کو دانتوں کے بیچ میں لا کر ذال۔ را، را، زا، زا، سین، شین، صاد۔ جو 7 حروف ہمیشہ موٹا پڑھا جاتے ہیں اس میں پہلا تو خا ہے، دوسرا صاد ہے، صاد۔ ایسے ہی تیسرا جو ہے ضاد ہے، ضاد۔ پھر چوتھا جو ہے طا ہے، طا، ظا، عین، غین۔ اور جو چھٹا حرف ہے وہ غین ہے۔ پہلا تو خا ہے، دوسرا صاد ہے، تیسرا ضاد ہے، چوتھا طا ہے، پانچواں ظا ہے اور چھٹا غین ہے۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف۔ 7واں جو حرف ہے وہ قاف ہے۔ پہلا ہے خا، دوسرا ہے صاد، تیسرا ہے ضاد، چوتھا ہے طا، پانچواں ہے ظا، چھٹا ہے غین اور 7واں آخری ہے قاف۔ کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا، یا۔ محترم ناظرین، یہ نقطوں کی پہچان ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں ذہن نشین ہو جائے گا کہ کون سا نقطہ کدھر آیا تو کون سا حرف ہے، تو یہ سمجھتے ہیں۔ اب رکیل کے نیچے جب ایک نقطہ ہوگا تو وہ با کہلائیں گا، جیسے رکیل کے نیچے ایک نقطہ با، رکیل کے اوپر 2 نقطے تا، رکیل کے اوپر 3 نقطے ثا، رکیل کے اوپر 1 نقطہ نون، رکیل کے نیچے 2 نقطے یا۔ تو اس چیز کو ہم کو
ذہن میں رکھنا ہے۔ امتحان، تا، طا، ثا، سین، شین، صاد، حا، ہا، خا، قاف، ذال، زا، ضاد، ظا، الف، عین، نون، با، فا، غین، یا، تا، میم، لام، دال۔ مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں، یعنی جب ایک حرف دوسرے حرف سے ملتا ہے تو ان کے شکلیں کیسی تبدیل ہو جاتی ہے، اس میں ہم سمجھیں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے الف، تو الف کی دو شکلیں ہیں۔ الف جب کسی دوسرے لفظ سے حرف سے ملے گا تو اس کی شکل ایسی تبدیل ہو جائیں گی۔ ایسے ہی با، با کی دو شکلیں ہیں، یہ جب کی شکل ہے جب وہ کسی دوسرے حرف سے ملے گا۔ تا، تا کی تین شکلیں ہیں۔ ایسے ہی جیم، جیم کی ایک شکل ہے۔ دال، دال کی بھی ایک اور شکل ہے۔ عین، عین کی دو شکلیں ہیں۔ یہ شکلیں وہ شکلیں ہیں جب عین کسی دوسرے حرف سے ملے گا۔ اگر عین اکیلا ہے تو پھر اس طریقے سے لکھا جائے گا، اور جب عین دوسرے حرف سے ملے گا تو اس کو اس طریقے سے لکھنا پڑے گا۔ فا، فا کی دو شکلیں ہیں۔ کاف، کاف کی دو شکلیں ہیں۔ لام، لام کی بھی دو شکلیں ہیں۔ میم، میم کی بھی دو شکلیں ہیں۔ نون، نون کی دو شکلیں ہیں۔ ہا، ہا کی تین شکلیں ہیں۔ حمزہ، حمزہ کی دو شکل ہے۔ یا، یا کی دو شکل ہے۔ تو محترم ناظرین، سامعین، محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے مکمل تختی نمبر 1 جو مفردات ہے، جو الگ الگ حروف پر مبنی ہے، اس تختی کو ہم نے آج مکمل پڑھا اور سمجھا۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ وہ لوگ بھی نورانی قاعدے کی اس تختی کو پڑھیں اور قرآن مجید کے پڑھنے کی جو بنیاد ہے، یہ بنیادی قاعدہ ہے، اس کو پڑھیں اور قرآن مجید پڑھنے والے بنیں۔ تو محترم ناظرین، اپنے دوست احباب میں اس کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے، اور اگر آپ کو ہم سے کچھ کہنا ہے یا ہم سے کچھ کمی رہ جا رہی ہے تو ضرور اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ کمنٹ کیجئے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو آپ تمامی سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے رہے اور کوئی سبق آپ سے نہ چھوٹے۔ چلے ملتے ہیں ایسے ہی اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔